السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہمیں کسی کام کا فیصلہ کرنا ہو تو اکثر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص دعا سکھائی جسے ہم استخارہ کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ کیسے سکھاتے تھے اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا کرے: اے اللہ، میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں حیریت طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیوب کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، بس اگر یہ بات جانتا ہے، اس وقت استخارہ کرنے والا اس کام کا نام لینا چاہیے، اس کام میں میرے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور گزارا کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، تو مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7390۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے ہمیں ہر اہم فیصلے سے پہلے اللہ سے رہنمائی مانگنی چاہیے۔ استخارہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے کا اظہار ہے۔ تو آئیں سنت کے مطابق استخارہ کرنا سیکھیں اور اپنی زندگی کے فیصلوں میں اللہ سے مدد لیں۔